رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. محترم میرے عزیز قابل قدر استاد محترم جناب حضرت مولانا نعمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور معزز حاضرین، کافی دیر تک بیٹھ کر بچوں کے پروگرام کو سنا. ماشاءاللہ ان دور دراز علاقوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اپنے گھر سے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے اور جب شام کو واپس آئے تو آپ کی صاحبزادی غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کے چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے، اس کے بالوں کے اندر دھول جمی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہوتا کون شخص ہے، چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا ہے. جب بہت قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ حالت دیکھ کر آپ کی صاحبزادی زاروں قطار رونے لگی. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی بات نہیں ہے. تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا. الحمدللہ آج ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں کے اندر دین کو داخل کر دیا. ہمارے یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. کل کو یہی لوگ جب بڑے ہوں گے تو یہ صحیح سے نمازیں پڑھیں گے، صحیح سے روزے رکھیں گے. ماں باپ ان کو اچھی صحت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مکتب پڑھانے والے یہ علماء اور حفاظ ان کو اچھے اخلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا آپ کو گالی نہیں دینا، اپنے بڑوں سے ادب کے ساتھ رہنا ہے. یہ ان کو تمیز سکھاتے ہیں. وہ ایک شعر ہے، یہ انسان خود غرض مغرور کیوں ہے یہ ہم نہیں سمجھے، بشر اس سے دور کیوں ہے یہ ہم نہیں سمجھے، جسے اللہ نے جینے کا دستور بخشا ہے وہ انسان بے دستور کیوں ہے یہ ہم نہیں سمجھے. تو یہ دستور اسلام پڑھ رہے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے چل کر نسلوں میں دین کی حفاظت کریں گے. اس لیے اب دو باتیں یاد رکھنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے جتنے بچے آتے ہیں ان کو مکتب میں پہنچانے کی پابندی کرنا ہے. ورنہ پتہ چلتا ہے کوئی بچہ ماموں کے یہاں چلا گیا، کوئی خالہ کے یہاں چلا گیا، کسی کے یہاں منگنی ہے اور کسی کے یہاں کچھ ہے، تو کسی کے یہاں پارٹی ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے، بچوں کو ادھر ادھر پہنچاتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. کوشش کریں کہ بچے کی مکتب سے غیر حاضری نہ ہو. نورانی ماحول ملنے کی وجہ سے پورا دن بچہ جو ہے نورانی ماحول میں رہتا ہے. اس لیے بچوں کو پابندی کرائیں. اور دوسری بات، یہ جو پڑھانے والے ہیں الحمدللہ
دنیا میں ایسے لوگ کم ملیں گے جو دوسرے کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ملیں گے۔ ہر ایک اپنی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ جو پڑھانے والے، جو مکتب اور مدرسے پڑھانے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، اگر مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا؟ ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا؟ ہم کہتے ہیں مولوی 3 مرتبہ تو صبح ناشتہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ناشتے 3 رکھ دیے۔ اس لیے ہمارے جو علماء جو پڑھانے والے ہیں، یہ آپ کے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اس لیے ان کے ادب احترام میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کی اگر ہم سے کمی ہو رہی ہو اس کو بھی پورا کریں، ان سے بھی معذرت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں فکریں کریں۔ اس لیے کہ اگر آج ہم نے ان علماء کرام کی قدر کر لی تو ہماری قوم ان علماء کی عزت کو دیکھ کر، ان کے وقار کو دیکھ کر اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کے علم وقار کو دیکھ کر اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی فکریں کرے گی۔ اگر ہمارے دل کے اندر سے علم کی عزت ختم ہو گئی تو پھر اس معاشرے کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ علم سے ہماری عزت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت اور جو عزت ملی تھی وہ علم سے ملی تھی۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو مکتب میں وقت پر پہنچائیں، غیر حاضری سے بچائیں، اور اسی طریقے سے یہ جو پڑھانے والے ہیں ان کا خوب عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ یہ ہمارے بچوں پر اور زیادہ اٹوٹ محنت کر سکیں، ہمارے بچے کو اس لائق بنا سکیں۔ ابھی ہمارے اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا نعمان صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ انہی گلیوں میں سے نکل کر ان اسٹیج پر پہنچے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں انہی علماء کی محنت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔